اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے حبیب کفار آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں ابھی ان کا ذکر تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ بے شک ہم نے انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائی اور ضروریات سلطنت کی ہر چیز کا ساز و سامان عطا فرمایا۔ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ تو وہ مغرب کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے، یعنی سفر کی تیاری شروع کی، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو اسے سیاہ کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور انہیں وہاں ایک کافر قوم ملی۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو آپ انہیں سزا دیں اور ایمان قبول نہ کرنے والوں کو قتل کریں، یا ایمان لانے پر ان کے ساتھ بھلائی اختیار کریں اور انہیں دین کے احکام سکھائیں۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے عرض کی کہ جس نے ظلم کیا یعنی ایمان نہ لایا، اسے تو ہم جلد ہی دنیا میں قتل کر کے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف قیامت میں لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی یعنی جنت ہے، اور عنقریب ہم اسے ایسے کام کا حکم دیں گے جس کا بجا لانا آسان ہوگا۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ پھر وہ مشرق کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے، یعنی سفر کی تیاری شروع کی، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچے تو اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے پہاڑ، درخت وغیرہ کی کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ بات اسی طرح ہے جس طرح ہم نے فرمایا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا سب کو ہمارا علم گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہم سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ پھر وہ شمال کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے ان پہاڑوں کے سامنے کچھ ایسے لوگ پائے جو ان کی کوئی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کی زبان لغت مختلف تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ پھر ترجمان
یا اشارے کے ذریعے انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک ان پہاڑوں کے پیچھے رہنے والے یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ ذوالقرنین نے فرمایا وہ چیز یعنی مال و اسباب وغیرہ جس پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تو تم میری مدد طاقت سے کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ لوہے کے تختوں کی دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، ذوالقرنین نے فرمایا پوری قوت سے آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں اس پر انڈیل دوں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تو یاجوج اور ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے فرمایا یہ دیوار میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا وعدہ آئے گا یعنی قرب قیامت میں تو اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اس دن ہم یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم تمام مخلوق کو اکٹھا کر لائیں گے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور وہ بغض و عداوت کے سبب حق بات نہ سن سکتے تھے۔